اور پھر جس طرح سے جناب علی المرتضیٰ نے دین کے لیے محنت کی، دین کے لیے کوششیں کی اور دین کے لیے قربانیاں دی، یہ بھی کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہجرت کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے آپ چلے گئے، اور جناب علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ تم نے واپس کر کے آنی ہے، اور آج کی رات تم نے میرے بستر پر گزارنی ہے۔ اب ہم اتنی بات کر کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر حقیقت حال میں دیکھیں، بات کی گہرائی میں جائیں، یہ کم خطرے والی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا رسک نہیں ہے کہ سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات ان کے گھر پہ حملہ کر کے نعوذ باللہ ان کو ختم کر دینا ہے، ان کو قتل کر دینا ہے، اور سارے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے نمائندے آپ کے گھر کے باہر گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ حملہ کرنا ہے، آج ختم کرنا ہے اس روز روز کے فتنے کو، اس روز روز کے جھگڑے کو۔ ایسے موقع پر جناب علی المرتضیٰ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزارنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تصور کریں، آپ تصور کریں کہ آپ کو کہا جاتا ہے جناب یہاں آپ نے یہاں تھوڑا وقت گزارنا ہے، باہر کچھ لوگ گن لے کے کھڑے ہیں اور کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں ایک لمحے کے لیے بھی چین کی نیند آئے گی آپ کو؟ کتنی بڑی پریشانی، ایک ذہن پہ بوجھ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب صبح آپ نے باہر نکلنا تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی لوگ حملہ کر دیں۔ جب لوگ حملہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا کیا وہی بندہ ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اکثر اس طرح سے ہوتا ہے، جو گات لگائے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جس کے انتظار میں ہوتے ہیں، جب اس وقت کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ فائرنگ کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جی یہ بندہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ یہ بھی کم خطرہ نہیں ہے۔ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، جان جوخم میں ڈال کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر رات گزارنا، اور کیفیت ایسی ہو کہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے، یہ لوگ جان لے سکتے ہیں، تلوار کے وار سے میری گردن اڑا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کسی قسم کے بھی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر کہا پاک پیغمبر آپ کا حکم، آپ کے لیے تو جان آپ بھی حاضر ہے، آپ کا حکم سار آنکھوں پر، جو آپ نے کہہ دیا آپ کی حکم عدولی مجھ سے ممکن نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا کہ رات ادھر گزارنی ہے، علی آج کی رات یہیں پر گزارے گا۔ انسان کی جان پہ بنی ہو نا، انسان اپنی ساری دولت سارا روپیہ بھی لگا سکتا ہے، لیکن جب انسان سے اس کی جان کا ہی سودا کیا جائے، اس کی جان کا ہی سوال کیا جائے تو یہ چیز اس کو مان لینا آسان نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے، ایسے صحابہ کرام کے لیے، ایسے ہی جان نثاروں کے لیے، ایسے ہی دیوانوں اور پروانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا یہی لوگ ہیں اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ دی ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے تھی ان لوگوں کو، اس کے سوا دنیا کے مال و متاع پر نظریں نہیں، دنیا کے مناصب اور دنیا کے اقتدار کا لالچ آپ کے دل میں نہیں، صرف ایک ہی چیز ان لوگوں کے سامنے تھی، ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مطمع نظر تھا۔ ان تمام قربانیوں کا، ان تمام کوششوں کا، ان تمام محنتوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ہم سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے، ہم سے عرش والا خدا راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے تھا انہیں؟